الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے درود پاک پڑھ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سنی امن نعرہ تکبیر و رسالت میں ظلم دم سے بو بکر و عمر عثمان و حیدر میں ظلم قادری ام نعرہ یا غوث اعظم میں ظلم دم سے شاہ احمد رضا کا قطب عالم ظلم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دعالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس گناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد
جڑے بچے بول رہے ہیں انہوں نے اشارے نہ چپ کراؤ یار، اشارے دے نال۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو تے سیدھی گل کرو۔ ایسا ذرا منہ پرا کرو، چلو ٹھیک ہے۔ ایمان والو اللہ کو ڈرو تے سیدھی گل کرو۔ انہاں سیدھیاں گلاں دے وچوں ایک سیدھی گل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ شریف سب تو پہلے صحابہ کرام دے وچوں پڑھن والے حضرت سیدنا امیر المومنین امام المصدقین رفیق نبوت شفیق امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ایمان دیاں 360 خصلتاں نے، یا ان سمجھ لو کہ ایمان دیاں 360 شاخاں نے، 360 علامتاں نے، 360 نشانیاں نے ایمان دیاں۔ انہاں 360 نشانیاں دے وچوں ایمان دی ایک نشانی بھی جدے اندر ہوئے گی اللہ تعالیٰ انہوں بھی قیامت والے دن جنت دے اندر داخل فرماوے گا۔ اپنے گناہاں دے سبب، اپنے جرماں دے سبب او جہنم وچ ہو سکتا ہے جائے اور سزا بھگتے، اپنے گناہاں دا زنگ صاف کرائے، آخر کار اپنے گناہاں دا جدو عذاب بھگت لوے گا، اپنے جرماں دی سزا جدو لے لوے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخر کار خدا انہوں جہنم وچوں کڈ کے جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ 360 ایمان دیاں خصلتاں دے وچوں جدے اندر ایک خصلت بھی ہوے گی۔ کولی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جناب صدیق اکبر نے عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے امتیاں دے وچوں کوئی ایسا امتی بھی ہے جدے وچ 360 دیاں 360 خصلتاں ایمان دیاں موجود ہون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہے وے یا رسول اللہ کون ہے جدے اندر ایمان دیاں ساریاں خصلتاں موجود ہون؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صدیق میری امت دے وچوں سب تو پہلے او تو ہے جدے اندر ایمان دیاں 360 خصلتاں موجود ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر دا ایمان آپ دے وچ 360 خصلتاں نے ایمان دیاں او سارے دیاں ساریاں آپ وچ پائیاں جاندیاں۔ دوسری حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساری دنیا دا ایمان ترازو دے ایک پلڑے میں رکھیا جائے، ساری دنیا دا ایمان۔ ہن دیکھو دنیا چلی کدوں دی ہے تے کدوں تک چلتی رہے گی؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا دی ابتدا ہوئی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا دا آغاز ہویا۔ آدم علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، یونس علیہ السلام آئے۔ 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر
دنیا دے اندر تشریف لے آئے جس نبی دے دور دے وچ جنے کلمہ پڑھیا وہ ایمان والا، جس نبی دے اور جس رسول دے دور دے اندر جنے کلمہ پڑھیا وہ جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے وہ سارے ایمان والے نے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے وچ تقریباً 90 بندیاں نے کلمہ پڑھیا، وہ 90 بندے ایمان والے سن۔ جس نبی جس رسول جس پیغمبر دے دور دے وچ جنے بندیاں نے اپنے موجود نبی دے اوتے ایمان لیا کلمہ پڑھیا وہ بندے ایمان والے نے۔ 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں دیاں امتاں دے لوگ سارے ایمان والے نے، اور نبی کریم علیہ السلام دے ظاہری زمانہ حیات دے اندر 1.25 لاکھ صحابہ کرام سن۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے حضور دا کلمہ پڑھیا تے 1.25 لاکھ لوگ ایمان والے سن۔ اور پھر تانوں کی پتا ہوئے پہلی صدی دے وچ کنے لوگ ایمان والے سن، دوجی صدی دے وچ کنے لوگ ایمان والے سن، تیسری صدی دے وچ کنے لوگ ایمان والے سن، چوتھی صدی دے اندر کنے لوگ ایمان والے سن، 5ویں صدی دے اندر کنے لوگ ایمان والے سن، 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں صدی دے اندر کنے لوگ ایمان والے نے۔ یعنی ایک صدی دے ایک سال دے وچ کی پتا کنے لوگ ایمان والے سن۔ ہن 1434 ہجری اے سال جا رہا ہے، اے 15ویں صدی دے آغاز دے وچ پوری دنیا دے اندر ارباں دی تعداد وچ نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے لوگ نے، ارباں دی تعداد دے وچ ایمان والے لوگ موجود نے۔ اور تانوں کی پتا وے اے 15ویں صدی تو بعد کنیاں صدیاں آنیاں نے اور قیامت تک کنے لوگ ایمان والے ہونے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا دے مسلمانوں دا ایمان ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھیا جائے اور حضرت صدیق اکبر دا ایمان ترازو دے دوجے پلڑے وچ رکھیا جاوے، پھر بھی او پلڑا چک جاوے گا جس پلڑے وچ صدیق اکبر دا ایمان ہوے گا۔ ایویں صدیق اکبر دا ایمان، ایویں حضرت ابوبکر صدیق دا ایمان۔ میں اس واسطے عرض کر رہا کہ یہ مہینہ ماہ جمادی الاخرى جدی 22 تاریخ نو حضرت صدیق اکبر دا وصال ہے، اس موقع دی مناسبت نال میں صدیق اکبر دا ایمان بیان کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث پاک تسی سنیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر ایمان دیا 360 ساریاں خصلتاں موجود نے۔ دوسری حدیث پاک تسی سماعت فرما رہے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا دے مسلمانوں دا ایمان کٹھا کر کے ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھیا جاوے، صدیق اکبر دا ایمان ترازو دے دوجے پلڑے وچ رکھیا جاوے، جس پلڑے وچ ساری دنیا دے مسلمانوں دا ایمان ہوے گا او پلڑا ہولا ہو جاوے گا، اور جس پلڑے وچ صدیق اکبر دا ایمان ہوے گا وہ پلڑا بھارا ہو جاوے گا۔ اللہ اکبر۔ اے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پہاڑی دے اوتے جلوہ فروز ہو کے لوگوں نے فرمایا لوگوں میں اللہ دا سچا رسول جے، آؤ میرا کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا او اللہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
رب العالمین نے فرمایا خدا دی ذات و ذات جن نے اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، جن نے محمد نو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے اور سچا دین دے کے بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک جدو 40 سال دی ہوندی ہے، خدا دے حکم دے نال جدو پہاڑی دے اوتے چڑھ کے آپ نے اعلان فرمایا مکے والےو جمع ہو جاؤ، مکے والے سارے جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تانوں میرے اوتے کوئی شک ہوئے لوکایا کیا نہیں، آپ نے فرمایا تانوں میرے اوتے کوئی شبہ ہوئے تو لوکایا کیا نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کسی نال جھوٹ بولیا ہوئے لوکایا کیا نہیں، آپ نے فرمایا میں کسی نال دغا کیتا ہوئے لوکایا کیا نہیں، آپ نے فرمایا میں کسی نال فریب کیتا ہوئے کسی نو فریب دیتا ہوئے دھوکا دیتا ہوئے دغا کیتا ہوئے ہیرا پھیری کیتی ہوئے لوکایا کیا نہیں۔ تسی تے صادق بھی ہو تے امین بھی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صداقت اور آپ دی امانت دا مقام ہے۔ آپ دے ذاتی دشمن جڑے نے او بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو صادق تے امین دے لقب نال یاد کردے نے، صادق تے امین دے لقب نال پکاردے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے اوتے تانوں کسی قسم دا کوئی شک نہیں تے پھر لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ میرا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، نہیں اللہ دا سچا رسول جے میرے اوتے ایمان لے آو۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اعلان نبوت فرمایا کسی نے کلمہ پڑھیا کسی نے نہ پڑھیا حتیٰ کہ گل پھیل دی جدو پھیل جاندی ہے انہاں دناں دے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام دے اندر تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے سن، اوتھے آپ نے ایک خواب دیکھا، خواب کی دیکھا حضرت حبیب کے بریہ علیہ الصلوۃ والسلام دن جدو اعلان نبوت فرمایا گل پھیل گئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ملک شام دے اندر تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے نے۔ ایک رات آپ ستے آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان تو چند اتریا وے، صدیق اکبر فرماندے نے میری گود میں آ گیا وے، اس چند نو میں اپنے سینے دے نال لا لیا سی۔ سبحان اللہ۔ اس چند میں میرے وقت توجہ فرماؤ میں کی پیارت کرنا وا حضرت صدیق اکبر نے دیکھا آسمان تو چند اتر آوے میرے گود میں آ گیا وے میری آغوش میں آ گیا وے، آپ نے اس چند نو پھڑیا تے اپنے سینے دے نال لا لیا۔ کڈا سونا خواب ہے، کڈا سونا خواب ہے جڑا صدیق اکبر نو مل کے شام دے اندر آیا وے۔ اج تانوں بھی خواب آوندے نے، کسے نو کسے دا خواب آوندا ہے، کسے نو کسے دا خواب آوندا ہے کہ کوئی آپ نو کوئی خواب دے اندر کسے باندر ویندا وے، کوئی خواب دے اندر سپ ویندا وے، کوئی خواب دے اندر ٹھواں ویندا وے، کوئی خواب دے اندر کوئی بجو ویندا وے، کوئی خواب دے اندر کسے نو ویندا وے۔ وجہ کی ہے؟ اے وجہ یہی ہے کہ جس طرح دے خیال ہوندے نے اسی طرح دے خواب ہوندے نے، تے جے اپنے خیالاں نو درست کر لیا جاوے تے خواب بھی درست ہو جاندے نے۔ اپنے جس طرح دے خیال ہوندے نے اس طرح دے خواب ہوندے نے، تے جے خیال گندے ہون تے پھر خواب بھی گندے ہوندے نے، تے جے خواب چنگے ہون تے خواب بھی چنگے ہوندے نے، تے جے خواب گندے ہون تے خواب بھی گندے ہوندے نے۔ اس واسطے جدوں خواب ہوندے نے کی ہوندا وے اے نفس دیاں جڑیاں مختلف کیفیات ہوندیاں نے انہاں کیفیات دی وجہ تو خواب ہوندے نے۔ تے جے نفس ہوے امارا تے خواب ہوندے نے گندے، تے جے نفس ہوے لوامہ تے خواب ہوندے نے درمیانے، تے جے نفس ہوے مطمئنہ تے خواب چنگے ہوندے نے۔ انہاں خواباں وچ کی نظر ہوندا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا مدینہ نظر آوندا ہے، کدھرے خانہ کعبہ نظر آوندا ہے، کدھرے بزرگاں دا روزہ نظر آوندا ہے، کدھرے بغداد شریف نظر آوندا ہے، کدھرے اجمیر شریف نظر آوندا ہے، کدھرے کلیر شریف نظر آوندا ہے، کدھرے مدینہ شریف نظر آوندا ہے، کدھرے کوئی شہر نظر آوندا ہے، کدھرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا روزہ نظر آوندا ہے، کدھرے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا روزہ نظر آوندا ہے، بغداد دا کدھرے دیدار ہوندا ہے، جنہاں دے بارے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ بغداد شہر دی کی یہ نشانی، بغداد شہر دی کی یہ نشانی تے اچیاں لمیاں
لیراں دی میں گل کف نی پا کے تے رل سا سنگے فقیراں تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگے ساں تے کر ساں میرا میرا سیدنا صدیق اکبر نے خواب دیکھیا کدا سونا خواب آسمان تو چن اتردا وے پیا صدیق اکبر دی گود وچ آوندا وے پیا تے جناب صدیق اکبر نے اس چن نو اپنے سینے دے نال لا لیا اے خواب تو بیدار ہون تو بعد اکھ کھلی جا گئی اوتھے ایک تورات دا عالم سی اوتھے ایک زبور دا عالم سی اوتھے ایک انجیل دا عالم سی جنوں راہب کہا جاندا سی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس راہب دے کول جاندے نے جا کے کہندے نے اے راہب صاحب دسو مینوں ایک خواب آیا وے اودی کی تعبیر ہے انہیں پوچھیا کہڑا خواب آیا وے جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا میں خواب ویکھیا ہے آسمان تو چن اتریا وے میری گود وچ آ گیا وے میں اس چن نو اپنے سینے دے نال لا لیا وے دسو دی کی تعبیر ہے کڈا سونا خواب ہے کڈا پیارا خواب ہے کڈا اچھا خواب ہے ایک خواب وہ بھی ہے جڑا جناب حضرت سیدنا یونس علیہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو آیا سی او کیڑا خواب آیا سی وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قرآن پاک وچ بڑے بڑے نبیاں دے خواب بیان کیتے گئے نے میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا حضرت صدیق اکبر نے جدوں راہب دے کولوں خواب دی تعبیر پوچھی اس راہب نے پوچھا تہاڈا نام کی ہے آپ نے فرمایا عبداللہ کنیت کی ہے فرمایا ابو بکر باپ دا نام کی ہے فرمایا عثمان کنیت کی انہاں دی فرمایا ابو قحافہ پیندے کتھے ہو مکہ المکرمہ دے اندر کس خاندان نال تعلق ہے فرمایا قریش دے نال نا کی ہے تہاڈا عبداللہ کنیت کی ہے ابو بکر اسلام نے فرمایا کیا آئے ابو بکر تینوں مبارک ہوے مبارک آدھی ہے جدوں تو جاوے گا مکہ المکرمہ دے اندر سب تو پہلے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے گا جنوں خدا نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے او دی حیاتی دے وچ تو او دا وزیر ہوے گا او دی حیاتی دے اندر تو او دا رفیق ہوے گا او دی وفات تو بعد تو او دا جانشین ہوے گا جدو جناب صدیق اکبر نے گل بات سنی دل دے وچ تانگ پیدا ہو گئی دل دے اندر کھچ پیدا ہو گئی دل دے اندر تڑپ پیدا ہو گئی آپ نے ملک شام تو مکہ المکرمہ دا سفر شروع کرنا نہیں کر دیتا تے پھر کی ہویا چلدے جدو مکہ المکرمہ پہنچے آپ نے لوکاں نوں پوچھیا ایتھے کوئی نواں واقعہ ہوے کوئی نواں واقعہ ہویا ہوے لوکاں آیا گیا ہور کوئی نواں واقعہ نہیں ہویا پر ایک گل ہے جڑا مسلمان جے ایک گل ہے جڑا عبداللہ دے گھر وچ پیدا ہویا سی نوجوان محمد ابن عبداللہ نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے جڑا یتیم گھرانے دا نوجوان سی انہیں نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدے کاشانہ نبوت دے اوتے پہنچے آ کے عرض کر دینے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی نبی ہو آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہوں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ نبی واسطے معجزہ ہونا ضروری ہے فرمایا تیرے واسطے معجزہ تو ضرور معجزہ طلب کرنا ہے حضور مینوں تہاڈی صداقت دے اوتے تہاڈی لیاقت دے اوتے تہاڈی سچائی دے اوتے تہاڈی گل بات دے اوتے 100% مینوں
پکا یقین ہے، لیکن پوچھنا اس واسطے مینوں اگر کوئی پوچھ لینا کہ تو وہ کلمہ پڑھیا کہڑا وہ معجزہ ویکھیا کہڑا معجزہ ویکھیا، اس واسطے میں کسی نو مطمئن کرن دے واسطے تواڈے کول معجزہ طلب پیا کرنا وا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق تیرے واسطے معجزہ وہی کافی ہے جڑا تسی ملک شام دے وچ جا کے خواب وچ ویکھیا سی۔ وہ کہڑا معجزہ سی؟ آسمان تو چن اتریا سی، تسی اس چن نو سینے دے نال لا لیا سی۔ یہ تواڈے واسطے معجزہ کافی ہے۔ ہن کوئی بندہ اپنی ایمانداری نال دسے صدیق اکبر نے سوائے راہب تو کسی نے خواب سنایا سی؟ اس راہب تو سوا کسی نے اپنا خواب سنایا سی؟ اس خواب دا اللہ نو پتا ہے، راہب نو پتا وے۔ صدیق اکبر نے کسی دوجے بندے نال اپنے خواب دا ذکر کیتا ہی نہیں، لیکن جدو حضرت صدیق اکبر نے یہ خیال کیتا کہ یہ سن کر حضرت صدیق پر رشا ہوا تاری، محمد تو رکھا کرتے ہیں دل کی بھی خبرداری۔ سب تو پہلے سے ابھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے علم غیب والا معجزہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا سی۔ اج کی ہو رہا ہے؟ اج کوئی وہ بھی ہے کہ جڑا کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی پاک علیہ السلام دے علم غیب دا انکار کرتے ہیں۔ آج تو 1400 سال پہلے سب تو پہلے سے ابھی حضور علیہ السلام دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے نے۔ اج کلمہ پڑھنے کے باوجود علم غیب دا انکار کرتے ہیں۔ ایک ایسا ایمان ہے، ایک ایسا اسلام ہے۔ ایمان نے ہونا ہے تو حضرت صدیق اکبر دی طرح ایمان نے ہونا چاہیے۔ پھر مثال کے طور پہ اج کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، مسجد امام صاحب نو مسجد خطیب صاحب نو بلایا جاتا ہے، آؤ سارے بچے کے گھر میں آ کے اذان پڑھو۔ وہ دعائیں خیر کی جاتی ہے، دعائیں اور اذان پڑھی جاتی ہے۔ پھر وہ بچہ چلتا پڑھتا پرورش پاندا تاکہ چلن پھرن کے قابل ہو جاتا ہے۔ والدین پڑھتے ہیں بچے مسجد مدرسے سے لیا کے داخل کرا ہیں، استاد جی اینو کلمہ بھی پڑھایا جے، اینو نماز بھی سکھایا جے، اینو پاکی پلیتی دے مسائل بھی دسیا جے، اینو فلانا مسئلہ بھی دسیا جے، اینو فلانا مسئلہ بھی دسیا جے۔ انہوں استاد کلمہ پڑھانے نے، ساری کلاس جب ختم ہو جاتی ہے سب سنیا جاتا ہے، آخر کلاس دے آخر دے اتنے استاد کہتے ہیں سارے چپ ہو جاؤ، طالب علم سارے چپ ہو جاؤ، سارے طالب علم چپ ہو جانے۔ استاد کہتے ہیں پڑھو لا الہ کلمے دے راز میں یارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا محمد پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جے تسی کلمہ ہن بھی نہیں پڑھنا تے کدوں پڑھنا جے؟ دعا کرو خدا تعالیٰ سانو مرد وقت بھی پڑھنا نصیب فرما دے، پھر کے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ محمد یوسف تو بھی پڑھنا مل کے لا الہ الا رسول اللہ۔ عرض کرنے مقصد ہے اج کسی نو کلمہ اودا استاد پڑھاندا وے، کسی نو کلمہ اودا پیر پڑھاندا وے، کسی نو کلمہ اودا بزرگ پڑھاندا ہے، کسی نو کلمہ اودا آقا پڑھاندا ہے، کسی نو کلمہ اودی ماں پڑھاندی ہے، کسی نو کلمہ اودا باپ پڑھاندا وے، کسی نو کلمہ اودا امام پڑھاندا وے، کسی نو کلمہ اودا خطیب پڑھاندا وے، کسی نو کلمہ پڑھایا حضرت دادا گنج بخش علی حجویری نے، کسی نو کلمہ پڑھایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، کسی نو کلمہ پڑھایا حضرت غوث پاک نے، کسی نو کلمہ پڑھایا حضرت امام اعظم
کلمہ حضرت امام حسین نے پڑھایا، کسی نے کلمہ امام حسن نے پڑھایا، کسی نے کلمہ مولا علی نے پڑھایا، کسی نے کلمہ حضرت عثمان غنی نے پڑھایا، کسی نے کلمہ حضرت عمر بن خطاب نے پڑھایا، کسی نے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا۔ پر اے صدیق تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، تانوں کلمہ کلمے والے نے پڑھایا ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت پہلا آسیوں خدمت کے قدسی کہے اور رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، الہی باق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منودت دامان آل رسول۔ یا پروردگار عالم نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلہ سے ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں یا اللہ پاک سے سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی دنیا سے پردہ کر چکے ہیں یا اللہ پاک کی بخش فرما۔ اس ناول پاک کے اندر تلاوت قرآن خالی نبی کریم علیہ السلام کے یار اظہار کا ایمان بیان کیا گیا ہے۔ یا پروردگار عالم
اس کا ثواب انبیاء صدیقین شہداء صالحین بالخصوص ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو عطا فرما. اس کا ثواب حضرت سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی شیر خدا آل نبی اولاد علی کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. سامعین حاضرین میں سے جس کے جتنے بھی عزیز و پاک پا چکے ہیں بالخصوص جناب نثار صاحب کے والدین کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. ہمیں ماتِ دام کلمہ پڑھنا نصیب فرما, مذہب حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا پروردگار عالم آپ سب کو سے تو تندرستی عطا فرما. حافظ نصیر صاحب کی والدہ محترمہ کو سے تو تندرستی عطا فرما. جتنے بھی ہمارے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہمارے شیخ طریقت حضور کی بنا حاجی صاحب مولانا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی مدد اللہ العلی کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تاثیر قائم دائم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کما تقبلت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بچہ سارے